اللہ کے نبی کو کافروں نے کتنا مارا، کتنا ستایا، کتنا ظلم کیا۔ خانہ کعبہ میں آپ نماز پڑھتے تھے، مکے میں جب آپ نماز پڑھتے تھے کافر دیکھتے تھے آپ کو نماز پڑھتا ہوا، جب سجدے میں جاتے تھے تو وہ کافر اونٹ کی اوجھڑی لا کر کے آپ کے کندھے پر رکھ دیا کرتے تھے، آپ سجدے میں پڑے رہتے تھے، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی تھی اور آپ کے اوپر سے اس اوجھڑی کو ہٹاتی تھی، تب جا کر کے سر اٹھاتے تھے۔ اتنا ظلم کیا کافروں نے، لیکن ان کافروں کو کبھی اللہ کے نبی نے بد دعا نہیں دیا۔ طائف میں گئے تبلیغ کرنے کے لیے، طائف کے لوگوں نے آپ کو پتھروں سے مارا، اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا، فرشتہ اجازت مانگ رہا ہے، آپ کہے تو ان پہاڑیوں والوں کو دو پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر پیش دو۔ آپ نے اس فرشتے کو اجازت بھی نہیں دیا، نہ آپ نے کوئی بد دعا کی۔ ظلم ڈھائے گئے آپ کے اوپر، لیکن آپ نے کبھی کسی کافر کو بد دعا نہیں دی۔ ہاں، لیکن غزوہ خندق کے موقع بھی جن کافروں نے آپ پر اتنے ظلم ڈھائے ہو، لیکن ان کافروں کے لیے کبھی بد دعا نہ کی۔ لیکن جب کافروں کی وجہ سے عصر کی نماز کا اول وقت نکل گیا اور جب آپ نے بعد میں قضا کر کے اس نماز کو نبی ہاتھ اٹھاتے ان کافروں کے لیے بد دعا کرتے ہیں، ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا کما حبسونا وشغلونا عن الصلاۃ الوسطی۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اب یہاں سے لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب اس نماز کو فرض کرنا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا کہ تم پر میں نماز فرض کر رہا ہوں، جاؤ پڑھو 5 وقت کی نماز زمین پر، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان پر بلایا اور وہاں نماز دیا، آپ کو حکم دیا پر فرض کی۔ روزہ زمین پر فرض ہوا، زکوٰۃ زمین پر فرض ہوا، حج زمین پر فرض ہوا، قرآن میں اس کی آیات موجود ہیں، لیکن جب نماز کو فرض کرنے کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان پر بلایا۔ بخاری کی روایت، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 وقت کی نماز دی۔ کتنے وقت کی؟ 50 وقت کی نماز۔ اللہ کے نبی خوش کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تحفے کے طور پر 50 وقت کی نماز دی ہے، اور خوشی خوشی 7ویں آسمان سے آنے لگے۔ 6ٹھے آسمان پر جب پہنچے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو کیا حکم دیا؟ آپ نے اللہ کو دیکھا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا حکم دیا، کیا آپ کو تحفے میں ملا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 50 وقت کی نماز دی ہے۔ 50 وقت کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے سنا 50 وقت کی، کیا 50 وقت کی نماز؟ ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری امت نہیں پڑھ پائے گی 50 وقت کی نماز۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ پڑھ لے گی، اللہ تعالیٰ نے دیا، میری امت پڑھے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی، آپ پڑھ لیں گے، آپ 50 نہیں 100 وقت کی نماز پڑھ لیں گے، لیکن آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو جملے کہے وہ آج بھی حدیث کے اندر دیکھے جا سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان امتک لا تطیق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے امت کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، اتنا برداشت نہیں کر پائے گی، 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتی۔ کہا اچھا 50 وقت کی نماز میری امت نہیں پڑھ پائے گی؟ جب میری امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی تو اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوگی، اور جب اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوگی تو اللہ تعالیٰ میری امت کو جہنم میں ڈال دے گا۔ میں اپنی امت کو جہنم میں جلتا ہوا کیسے دیکھ کر برداشت کر لوں گا؟ امت کا نام سنا، اللہ کے پاس دوبارہ گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس دوبارہ گئے اور کہا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہوا، کیوں آئے ہو؟ تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے اللہ 50 وقت کی نماز زیادہ ہے، میری امت نہیں پڑھ پائے گی، بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا کروں؟ ڈسکاؤنٹ کر دوں، کنسیشن کر دوں، نماز میں تخفیف کر دوں؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں اللہ، تھوڑا نماز میں تھوڑی کمی کر دے۔
تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ 10 وقت کی نماز میں کم کر دیتا ہوں، 40 وقت کی نماز لے کے جاؤ۔ 10 وقت کم ہو گئی، اب 40 وقت کی نماز لے کر کے آ رہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا، کمی ہوئی نماز میں، اللہ تعالیٰ نے کچھ کمی کی؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں کمی ہوئی۔ کہا کتنا؟ کہا 10 وقت کی کم ہو گئی، 10 وقت کی کم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے سیدھا 10 کم کر دیا۔ اب کتنا بچا؟ 40۔ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان امتک لا تطیق، آپ کی امت 40 وقت کی بھی نماز نہیں پڑھ سکتی، جائیے کم کروائیے اللہ تعالیٰ سے۔ آپ کی امت اتنا طاقت نہیں اٹھا پائے گی، اتنا برداشت نہیں کر پائے گی، جائیے کم کروائیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ کے پاس جاتے ہیں، اے اللہ ابھی بھی زیادہ تھوڑا اور کم کر۔ اللہ تعالیٰ نے پھر 10 وقت کم کر دیا، 10 وقت پھر کم کر دیا۔ اب کتنا بچا؟ 30 وقت کی نماز لے کر کے پھر آئے چھٹے آسمان پر۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ اللہ تعالیٰ نے کمی کی نماز میں؟ کہا ہاں۔ کہا کتنی؟ کہا 10 اور کر دی، 30 ہی بچا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی زیادہ ہے، آپ پڑھ لیں گے لیکن آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی، اور جب آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی تو اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوگی، اور اللہ اس نافرمانی کی وجہ سے آپ کی امت کو جہنم میں ڈال دے گا۔ کیا آپ اپنی امت کو جہنم میں دیکھ کر برداشت کر لیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں۔ کہا پھر جاؤ کم کرا کے آؤ، 30 وقت بہت زیادہ ہے، نہیں پڑھ پائے گی تمہاری امت۔ اللہ کے نبی پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اور کہا اللہ ابھی بھی بہت زیادہ ہے، تھوڑا اور کمی کر دے نماز میں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر 10 وقت کم کر دیا۔ اب کتنا بچا؟ 20، 30 وقت کم ہو گئی۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا، کمی ہوئی نماز میں؟ کہا کہا کتنا؟ کہا آدھے سے زیادہ کم ہو گئی۔ 50 وقت دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، 30 کم کر دیا، آدھے سے زیادہ کم کر دیا، 20 ہی بچا ہے۔ اب تو پڑھ لے گی نا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، آپ اپنے حساب سے سوچ رہے ہیں، آپ 20 نہیں 100 وقت کی نماز پڑھ لیں گے، لیکن آپ کی امت 20 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتی ہے۔ ان امتک لا تطیق، آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی 20 وقت کی نماز، جائیے اور کم کروائیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اور کہا اللہ ابھی بھی زیادہ ہے، تھوڑا اور کم کر۔ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا اور کم کیا، 10 وقت کی اور کم کر دیا۔ اب کتنا بچا؟ 10 بچا، 40 وقت کی کم ہو گئی۔ پھر آئے، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ کمی ہوئی نماز میں؟ کہا کتنا؟ سب تو کم ہو گیا، اب تو 10 ہی صرف بچا ہے، پورا تو کم ہو گیا، 50 دیا تھا 40 کم ہو گیا، 10 ہی بچا ہے، اب تو پڑھ لے گی نا؟ کہا نہیں، آپ کی امت 10 بھی نہیں پڑھ سکتی۔ کہا نہیں پڑھ لے گی، اب نہیں جاؤں گا اللہ کے پاس۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ آپ کی امت 10 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتی ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر 2 وقت کی نماز فرض کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر 2 وقت کی نماز فرض کی تھی، صبح میں اور شام میں۔ میری امت 2 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکی، تو پھر تمہاری امت 10 وقت کی نماز کیسے پڑھے گی؟ ان امتک لا تطیق، آپ کی امت نہیں اٹھا پائے گی، برداشت نہیں کر پائے گی، جائیے کم کروائیے، 10 وقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، کہا اللہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ان کی قوم پر 2 وقت فرض تھا، 2 وقت نہیں پڑھ سکی، میری امت 10 وقت کیسے پڑھے گی؟ تھوڑا اور ڈسکاؤنٹ کر، تھوڑا اور کم کر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ 5 اور کم کر دیتا ہوں۔ اب کتنی بچی؟ 5 وقت کی بچی۔ 5 وقت کی نماز لے کر کے پھر آئے، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا، کم ہوا؟ کہا کتنا؟ کہا سب تو کم ہو گیا۔ کہا کیا صرف 1 وقت کی بچی؟ کہا نہیں، ارے 10 تھا، 10 میں سے 5 کم کر دیا، اب 5 ہی بچا، اب تو میری امت پڑھ لے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں ابھی بھی زیادہ ہے، جاؤ اور کم کرا کے آؤ، میری امت 2 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکی، آپ کی امت 5 وقت کی نماز کیسے پڑھے گی؟ جاؤ اور کم کرا کے آؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں اب مجھے شرم آتی ہے، قسم ہے رب العالمین کی عزت و جلال کی، اب مجھے شرم آتی ہے بار بار اللہ کے پاس جانے سے، اب میں نہیں جاؤں گا کم کرانے، میں اپنی امت کو نماز کی اہمیت بتاؤں گا، نماز کی فضیلت بتاؤں گا، جہنم سے ڈراؤں گا، میں پڑھوں گا، ان کو پڑھنے کا حکم دے دوں گا، اب میری امت 5 وقت کی نماز ضرور پڑھے گی۔ اوپر سے آواز آئی اے محمد صلی
اللہ علیہ وسلم تم نے قسم کھا لیا کہ مجھے شرم آ رہی ہے، میں اللہ کے پاس نہیں جاؤں گا، تم میری رحمت سے نا امید ہو گئے، لیکن میں کہتا ہوں، اللہ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم ایک بار اور میرے پاس آ جاتے تو میں اور تخفیف کر دیتا، نمازوں میں اور کمی کر دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا لیو، کہہ رہے ہیں چلا جاؤ، اب پچھتاؤ۔ اب کتنے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یار کاش ایک بار اور اللہ کے نبی چلے جاتے تو اور 3 ڈسکاؤنٹ ہو جاتی، 2 بجتی، صبح پڑھ لو شام پڑھ لو، اس کے بعد دن بھر اپنے کاروبار میں لگ جاؤ۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا تجربہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری امت پر 2 وقت کی نماز فرض تھی، میری امت 2 وقت کی نہیں پڑھ سکی، آپ کی امت 5 وقت کی کیسے پڑھے گی؟ اللہ کے نبی نے کہا پڑھ لے گی، لیکن دیکھیے جس کو پڑھنا ہے نا وہ 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے، فجر کی نماز اس کی کبھی نہیں چھوٹتی، اور جس کو نہیں پڑھنا ہے نا، اللہ کے نبی اگر ایک بار اور چلے جاتے 2 وقت کی بچتی تو بھی وہ نہیں پڑھتا، تو بھی وہ نہیں پڑھ پاتا۔ جس کو پڑھنا وہ 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھتا، فجر کی نماز نہیں چھوٹتی، اور جس کو نہیں پڑھنا وہ ہفتے میں 1 دن آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، 2 وقت کی کیسے پڑھتا؟ جس کو نہیں پڑھنا وہ جمعہ تک کی بھی نہیں پڑھتا، جس کو نہیں پڑھنا وہ عید اور بقرہ عید کی نماز بھی نہیں پڑھتا، پھر بھی مسلمان ہے۔ معاشرے میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ تو نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو جب فرض کرنا ہوا تو اپنے نبی کو 7ویں آسمان پر بلا کر کے دیا، اور نماز کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے لگائیے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی میرے ساتھ کمرے میں ہوتے، میرے حجرے میں ہوتے، اپنا سر میرے ران پہ رکھے ہوتے، میرے ساتھ ہنسی مذاق کرتے، میرے ساتھ کھیلتے، میرے ساتھ دل لگی باتیں کرتے، محبت کرتے، پیار کرتے۔ اچانک اذان کی آواز آتی، نماز کا وقت ہو جاتا، جیسے ہی اذان کی آواز آتی امی عائشہ فرماتی ہے اللہ کے نبی مجھے چھوڑ دیا کرتے تھے، میں اللہ کے نبی کو پکڑنے کی کوشش کرتی تھی، اللہ کے نبی مجھے دھکا دے دیا کرتے تھے، اور کنویں پہ جاتے تھے، وضو بناتے تھے، اور وضو بنا کر کے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلے جاتے تھے، پھر میری طرف پلٹ کر کے بھی نہیں دیکھتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ اللہ کے نبی مجھے پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ سوچئے نماز سے اتنی محبت اللہ کے نبی کرتے تھے کہ اپنی بیوی، جس کو قرآن میں اللہ نے کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اپنی بیویوں سے سکون حاصل کرو، وہ تمہارے سکون کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی جب نماز کا وقت ہو جاتا تھا تو اپنے سکون کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور مسجد میں چلے جاتے تھے۔ ہم غور کریں کتنے % مسلمان ہیں، ہم اذان ہوتی ہے اپنے دکان کے شٹر کو بند کرنا گوارا نہیں کرتے، اذان کی آواز سنتی ہے، مسلمان ہے، کھیتوں میں ہے، پانی چلا رہے ہیں، بکری کو چلا رہے ہیں، لیکن وہ کام کاج چھوڑ کر کے مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نماز سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ امی عائشہ فرماتی ہے کہ پھر مسجد کی طرف ایسا جاتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ اللہ کے نبی مجھے پہچانتے ہی نہیں۔ اور اسی نماز کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یعنی جب آپ نماز پڑھ لیتے تھے تو کہتے تھے اب میری آنکھوں کی ٹھنڈک مل گئی۔ نماز کے ذریعے اللہ کے نبی کو ٹھنڈک پہنچتی تھی۔ آج ہم اس نماز کو کیسے چھوڑ دیتے ہیں؟ کوئی کام ہی نہیں سمجھتے ہیں نماز کو۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ بھی اس واقعے سے لگائیے۔ بخاری شریف کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی کی پوری زندگی اٹھائیے، اللہ کے نبی کو کافروں نے کتنا مارا، کتنا ستایا، کتنا ظلم کیا۔ خانہ کعبہ میں آپ نماز پڑھتے تھے، مکے میں جب آپ نماز پڑھتے تھے کافر دیکھتے تھے آپ کو نماز پڑھتا ہوا، جب سجدے میں جاتے تھے تو وہ کافر اونٹ کی اوجھڑی لا کر کے آپ کے کندھے پر رکھ دیا کرتے تھے، آپ سجدے میں پڑے رہتے تھے، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی تھی اور آپ کے اوپر سے اس اوجھڑی کو ہٹاتی تھی، تب جا کر کے سر اٹھاتے تھے۔ اتنا ظلم کیا کافروں نے، لیکن ان کافروں کو کبھی اللہ کے نبی نے بد دعا نہیں دیا۔ آپ کی بیٹی کا قاتل آیا، اپنے بیٹی کے قاتل کو معاف کر دیا، اسے کوئی سزا نہیں دی، کوئی بد دعا نہیں دی۔ آپ کے چچا کا قاتل آیا، اس کو بھی معاف کر دیا، کوئی بد دعا نہیں۔ آپ طائف میں گئے، تب
تبلیغ کرنے کے لیے طائف کے لوگوں نے آپ کو پتھروں سے مارا، اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا، فرشتہ اجازت مانگ رہا ہے، آپ کہے تو ان پہاڑیوں والوں کو دو پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر پیش دو۔ آپ نے اس فرشتے کو اجازت بھی نہیں دیا، نہ آپ نے کوئی بد دعا دی۔ اتنے ظلم ڈھائے گئے آپ کے اوپر، لیکن آپ نے کبھی کسی کافر کو بد دعا نہیں دی۔ ہاں، لیکن غزوہ خندق کے موقع پر آپ کافروں سے جنگ کر رہے ہیں، اور جنگ کرتے کرتے آپ کی عصر کی نماز کا اول وقت نکل گیا۔ آپ کی عصر کی نماز کا اول وقت نکل گیا اور سورج غروب ہو گیا، مغرب کا ٹائم ہو گیا۔ آپ نے عصر کی نماز کو مغرب اور عشاء کے بیچ میں پڑھی۔ جب آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی، آپ کو ٹینشن ہوا کہ آج میری عصر کی نماز کا اول وقت نکل گیا ان کافروں کی وجہ سے۔ وہ نبی جن کافروں نے آپ پر اتنے ظلم ڈھائے ہو، لیکن ان کافروں کے لیے کبھی بد دعا نہ کی، لیکن جب کافروں کی وجہ سے عصر کی نماز کا اول وقت نکل گیا اور جب آپ نے بعد میں قضا کر کے اس نماز کو پڑھی تو آپ کو افسوس ہوا، اور جن کافروں کی وجہ سے آپ کی عصر کی نماز کا اول وقت نکل گیا ان کافروں کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ یہ بد دعا یا جملے بخاری شریف کے صفحات پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی ہاتھ اٹھاتے ہیں، ان کافروں کے لیے بد دعا کرتے ہیں، ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا کما حبسونا وشغلونا عن الصلاۃ الوسطی۔ اے اللہ، ان کافروں کے گھروں کو آگ سے بھر دے، ملا اللہ بیوتہم نارا، ان کافروں کے گھروں کو آگ سے بھر دے، وبیوتہم نارا وقبورہم نارا، اور جب وہ مر جائے قبر کے اندر دفن کر دیے جائے اے اللہ تو ان کافروں کے قبروں کو آگ سے بھر دے، کما حبسونا وشغلونا عن الصلاۃ الوسطی، جن کی وجہ سے آج میری عصر کی نماز کا اول وقت نکل گیا۔ سوچئے وہ نبی جس پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے، جن لوگوں نے ڈھایا پہاڑ، کبھی ان کے حق میں بد دعا نہیں کی، لیکن جب جن کی وجہ سے عصر کی نماز ایک وقت کی نماز چھوٹی قضا ہو گئی، ان کافروں کے حق میں بد دعا کرتے ہیں، اور اتنا خطرناک بد دعا کہ اے اللہ ان کافروں کے گھروں کو آگ سے بھر دے، وہ مر جائے تو بھی مت چھوڑنا، مرنے کے بعد ان کے قبروں کو بھی آگ سے بھر دے۔ یہاں سے نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائیے، ایک وقت کی نماز، اور صحابہ کتنا دھیان دیتے تھے نماز پر، کتنا غور کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دلوں میں فکر ڈالی تھی نماز کی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے نگرانی میں ایک جنگ ہو رہی ہے، ایک قلعہ تھا جس کا نام تھا قلعہ تستر، اس قلعے کو جیتنا تھا، اس قلعے کو فتح کرنا تھا، اس پر اسلام کا پرچم لہرانا تھا۔ کافروں سے جنگ ہو رہی ہے، پوری رات جنگ چلی، فجر کا ٹائم ہو جاتا ہے، فجر کا ٹائم ہو گیا، لڑتے لڑتے قریب تھا کہ اب قلعے کو فتح کر لیں گے، جیت جائیں گے۔ صحابہ نے کہا نماز کا وقت ہو گیا ہے، کیا کریں؟ اگر نماز پڑھتے ہیں تو پھر کافر حملہ کر دیں گے، کافر قلعے کو جیت جائیں گے، اور اگر ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں تو تھوڑی اور محنت کریں گے، ہم قلعے کو جیت لیں گے، قلعے کے اوپر اسلام کا پرچم لہرا دیں گے۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ ہوتا ہے، صحابہ کہتے ٹھیک ہے جانے دو، فجر کی نماز چھوڑ دیتے، پہلے قلعے کو جیتتے، پہلے قلعے کو جیتتے، اس کو فتح کرتے، فجر کی نماز بعد میں پڑھیں گے۔ لڑتے لڑتے آخرکار صحابہ قلعے پر پہنچ گئے، قلعے کو جیت جاتے اور قلعے کے اوپر اسلام کا پرچم لہرا دیتے، قلعے کے اوپر اسلام کا پرچم لہرا دیا، قلعہ جیت گئے۔ لیکن جیسے ہی قلعے کے اوپر اسلام کا پرچم لہراتے کیا دیکھتے؟ فجر کے نماز کا اول وقت نکل چکا ہے، اب تو اجالا ہو چکا ہے، نماز کا اول وقت نکل گیا، اجالا ہو گیا، روشنی اجالا ہو گیا۔
सहाबा ने तयम्मुम किया और सारे सहाबा ने नमाज पढ़ी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि एक दुनिया के किले को हासिल करने के लिए हमारी फजर की नमाज का अव्वल वक्त निकल गया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि जब से मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे हाथ रखकर बैत किया था और इस्लाम कबूल किया था, तब से लेकर आज तक कभी मेरी फजर की नमाज कज़ा नहीं हुई थी। आज ये पहली बार है जो मेरी फजर की नमाज एक दुनिया के किले को हासिल करने के लिए कज़ा हो गई। अब वो नमाज कज़ा हो गई, उसको लेकर आपको इतना टेंशन हुआ, इतना टेंशन हुआ कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि फजर के बदले, फजर की नमाज के बदले मेरी दुनिया जला दी जाती, मेरी पूरी दुनिया लूट ली जाती, मेरा पूरे घर में आग लगा दिया जाता, मेरा माल लूट लिया जाता, तो भी मुझे इतना अफसोस नहीं होता जितना कि फजर की नमाज का अव्वल वक्त निकल जाने पे हो रहा है। अव्वल वक्त के निकल जाने पे, अव्वल वक्त क्या है फजर की नमाज का? फजर की नमाज का अव्वल वक्त क्या है? और आज हमारी नमाजें देखिए कब हो रही है। नबी के दौर में अल्लाह के नबी के पीछे औरतें भी नमाज पढ़ा करती थी और 5 टाइम की नमाज पढ़ती थी। हमारे यहाँ तो सिर्फ जुमे की दिन आती है ना औरतें। अल्लाह के नबी के दौर में 5 टाइम की नमाजें औरतें नबी के पीछे पढ़ा करती थी नमाज। फजर की भी नमाज आया करती थी पढ़ने। एक औरत आ रही थी नमाज पढ़ने के लिए, मस्जिद के पास पहुंचती है, एक नौजवान उस औरत को पकड़ता है और खींच करके लेके जाता है और उस औरत के साथ ज़िना कर लेता है। उस औरत के साथ ज़िना कर लिया। हदीस के अल्फाज में फ़क़ज़ा हाजत, उसने पूरी हाजत, अपनी पूरी हाजत कर ली, हाजत पूरी कर ली अपनी। औरत चीख रही है, चिल्ला रही है। अब ये छोड़ करके भागा औरत को। औरत कह रही है बचाओ, इसने मेरी इज्जत लूट ली। एक आदमी नमाज पढ़ने के लिए आ रहा था, उसने दौड़ाया उसको पकड़ने के लिए कि कौन है जो इस औरत की इज्जत लूट रहा है। ये उसको दौड़ा रहा है, ये औरत चीख रही है पकड़ो उसको, उसने मेरी इज्जत लूटा। इधर से 10-15 लोग और आ रहे थे नमाज पढ़ने के लिए। उन्होंने देखा कि औरत चीख रही है, एक आदमी भाग रहा है, ये 14-15 लोग उसको दौड़ाने लगे और बिलाखिर इसको पकड़ लेते जो उसको दौड़ा रहा था, आगे वाले को, जो हकीकत में जानी था। जब इसको पकड़ते हैं तो ये चीख रहा है असल मुजरिम भाग रहा, मैं देख रहा हूँ, वो आगे निकल गया, उसको पकड़ो। अब ये लोग समझे कि बचने के लिए ऐसा बोल रहा है, अपनी जान बचाने के लिए बोल रहा है, आगे भाग रहा था कि इसको छोड़ दे बच जाए। इसको पकड़ करके ले आया गया, अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर किया गया। कहा इसने एक औरत के साथ ज़िना किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तो उस औरत से पूछा क्या इसने तुम्हारे साथ ज़िना किया है? औरत कहती हाँ अल्लाह के नबी इसने मेरे साथ ज़िना किया है। हालांकि इसने नहीं किया था, ये भाग गया था, असल मुजरिम भाग चुका था। उसने कहा हाँ अल्लाह के नबी इसी ने मेरे साथ ज़िना किया था। उस आदमी से अल्लाह के नबी ने पूछा क्या तुमने ज़िना किया था इस औरत के साथ? अब वो आदमी सोचने लगा, औरत ने खुद गवाही दे दिया है कि मैंने ज़िना किया, हालांकि मैंने किया नहीं, लेकिन औरत खुद गवाही दे रही है। अब अगर मैं कहूँगा नहीं किया है तो भी मेरी गवाही मानी नहीं जाएगी। औरत खुद जुर्म कबूल कर रही है तो फिर मेरी गवाही मानी नहीं जाएगी। आखिर मुझे रज्म कर दिया जाएगा, मार मार के मार डाला जाएगा, फिर लोग मुझे बुरी नज़रों से देखेंगे और कहेंगे देखो फला आदमी मरते मरते झूठ बोल के मरा। इसलिए उसने कह दिया हाँ मैंने ही ज़िना किया था। उसने इकरार कर लिया कि मैंने ही ज़िना किया था। अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है। औरत भी कह रही है कि ये मुजरिम है और ये खुद कह रहा है कि मैंने ज़िना किया। अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है, अब इसको संसार किया जाएगा, इसको पत्थरों से मार मार करके मार डाला जाएगा। सज़ा मुतय्यन कर दी, मैदान लग गया, चारों तरफ पत्थर रख दिए गए, सहाबा हाथ में पत्थर लेकर के तैयार है। मुजरिम को मैदान में खड़ा कर दिया गया कि अभी सहाबा उस पर पत्थर मारेंगे नबी के हुक्म पर। सहाबा ने जैसे ही पत्थर उठाया मारने ही वाले थे कि ऊपर पहाड़ी से आवाज आई, आए अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बेकसूर आदमी है उसको मत मारो, कसूरवार तो मैं हूँ, असल मुजरिम तो मैं हूँ, वो नहीं है। अल्लाह के नबी ने कहा रुक जाओ, सारे लोग पत्थर नीचे रखो। बुलाया गया उसको, क्या बात है? ये कह रहा मुजरिम मैं हूँ, तुम कह रहे हो मैं हूँ। उसने हकीकत बताया, कहा मुजरिम असल मैं हूँ, ज़िना करके मैं भागा था। ये पता नहीं क्यों कह रहे कि मैंने ज़िना किया, असल मुजरिम मैं हूँ।
اب اس سے پوچھا گیا کیا تم مجرم نہیں ہو؟ کہا نہیں میں تو نہیں ہوں۔ کہا پھر تم نے کیوں کہا کہ میں مجرم ہوں؟ کہا اس لیے میں نے کہا کیونکہ لڑکی نے خود گواہی دے دیا تھا۔ اس دونوں لوگوں کو سامنے کھڑا کیا گیا اور اس عورت سے پوچھا گیا تو بتا اصل مجرم کون ہے؟ تیرے ساتھ زنا ہوا تھا، تو بتا اصل مجرم کون ہے؟ وہ عورت کہتی ہے اللہ کے نبی اتنا اندھیرا تھا کہ میں پہچان نہیں پائی کہ کس نے میرے ساتھ زنا کیا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ فجر کا ٹائم کیا ہے۔ عورت کیا کہہ رہی ہے؟ اتنا اندھیرا تھا کہ اندھیرے کی وجہ سے میں پہچان نہیں پائی زنا کس نے میرے ساتھ کیا۔ جبکہ زنا کتنی قریب سے ہوتا ہے، دو جسم ایک جان، یہ سمجھ لیجئے، دو جسم ایک جان، اتنے قریب سے زنا ہوتا ہے۔ پھر بھی وہ عورت کیا کہتی ہے؟ اے اللہ کے نبی میں نہیں جانتی ہوں کہ کس نے میرے ساتھ زنا کیا۔ سوچئے فجر کی نماز کا اول وقت دیکھیے کیا ہے، یعنی غلط میں نماز پڑھی جاتی تھی نبی کے دور میں، اندھیرے میں نماز پڑھی جاتی تھی۔ آج ہماری نمازیں دیکھیے، جب میں سلام پھیر کر کے اور چہرہ مقتدیوں کی طرف کرتا ہوں تو پیچھے پورا اجالا نظر آتا ہے۔ ہماری نماز بالکل اجالے میں ہو رہی ہے، ہماری نماز بالکل بات یہ نہیں ہے کہ اجالے میں ہو رہی ہے، بات یہ ہو رہی ہے کہ بتانے کے باوجود آج ماننے کے لیے تیار نہیں، ٹارگٹ بنا رہے کہ ہم نے اتنے دنوں سے یہ کام کیا تو یہ اتنے دنوں سے کام کرنے سے کوئی کام صحیح نہیں ہو جاتا، جو غلط ہے وہ غلط ہی رہے گا، جو غلط ہے وہ غلط ہی رہے گا۔ حدیث سنیے، بخاری اور مسلم کی روایت، حوالہ میرے ذمے، آئے جمعے کے بعد کوئی مجھ سے حوالہ لے لے گا، میں حوالہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی کے پیچھے فجر کی نماز عورتیں بھی پڑھا کرتی تھیں، فجر کی نماز عورتیں بھی پڑھا کرتی تھیں، بخاری شریف کی روایت، حوالہ میرے ذمے، جس کو شک لگے آ کے مجھے پوچھ لے گا، میں حوالہ دکھا دوں گا۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نماز پڑھاتے تھے، فجر کی نماز پڑھنے عورتیں مسجد میں آتی تھیں اور نماز پڑھ کر کے فارغ ہو جاتی تھی، نماز پڑھ کر کے فارغ ہو جاتی تھی۔ بخاری کی روایت ہو بہو سنا رہا ہوں، نماز پڑھ کر کے فارغ ہو گئی مکمل، یعنی نماز پڑھ کے فارغ ہو گئی، یا تو نماز پڑھ کے فارغ ہوئی اور یا تو ذکر و اذکار بھی کر چکی ہوں گی۔ نماز پڑھ کر کے جب وہ فارغ ہو جاتی تھیں، امی عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ مسجد سے نکل جاتی تھی، کوئی انہیں پہچان نہیں پاتا تھا کہ یہ کون تھی چلی گئی۔ بخاری کی روایت، کیوں نہیں پہچان پاتی تھی؟ اندھیرے کی وجہ سے۔ کوئی یہ نہ کہے عورتیں تھی تو پردہ کر کے آتی ہوں گی تو نہیں پہچان پاتی، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بنا سکتا ہے۔ بخاری کی روایت، اتنے اندھیرے میں نماز ہوتی تھی فجر کی کہ امی عائشہ فرماتی ہے کہ عورتیں نماز پڑھنے مسجد میں آتی تھیں اور نماز سے فارغ ہو جاتی تھیں، گھروں کو چلی جاتی تھیں، کوئی شخص انہیں پہچان نہیں پاتا تھا کہ کون عورت گئی ہے۔ کیوں؟ اندھیرے کی وجہ سے۔ اتنا اندھیرا ہوا کرتا تھا، نماز کے بعد اتنا اندھیرا ہوا کرتا تھا کہ کوئی عورت کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کون جا رہی ہے اور کون عورت گئی۔ یہاں میں نماز پڑھا کر کے فجر کی اور باہر نکلتا ہوں تو مہنی چاچا کے گھر سے دیکھو اسکول کے پیچھے کون کیا کر رہا ہے، اتنا اجالا ہو جاتا ہے ہماری نماز۔ اول وقت پر نماز پڑھنے کی کوشش کریے۔ نبی کے دور کی نماز یہ تھی، اندھیرے میں نماز پڑھی جاتی تھی۔ جو چیز حدیث سے مل جائے وہاں اپنا ٹارگٹ بنانے کی کوشش مت کریے کہ میں اتنے سال سے یہ کام کر رہا ہوں۔ آپ کے سال سے یہی چیز تو عرب کے کافر بھی کہتے تھے۔ جب اللہ کے نبی نے ایک اللہ کی عبادت کا، توحید کا دعوت دی تو عرب کے کافروں نے کیا کہا؟ ارے ہمارے باپ دادا اتنے دنوں سے اتنے بتوں کی پوجا کرتے تھے، 360 خداؤں کی، اور یہ محمد کہہ رہا ہے ایک خدا کی پوجا کرو، یہ خدا سے کیا ہوگا؟ 360 خدا ہماری حاجت پوری نہیں کر پاتے، ایک خدا سے کیا ہوگا؟ ہمارے باپ دادا اتنے دنوں سے، کتنے ہزار سالوں سے کرتے چلے آئے، یہ کہہ رہے ہیں ایک خدا کی پوجا کرو، ایک خدا کی عبادت کرو۔ تو بات کس کی صحیح تھی؟ اللہ کے نبی کی بات صحیح تھی۔ اللہ کے نبی کہہ رہے کہ وہ 360 باطل خدا ہے، جھوٹے خدا ہے، لیکن وہ کیا کہہ رہے تھے؟ میں اتنے دنوں سے کرتے۔ تو تعداد، دنوں کی تعداد معنی نہیں رکھتی ہے، آپ کتنے دنوں سے کیا کر رہے ہیں وہ مطلب نہیں ہے۔ صحیح حدیث آنے کے بعد اس پر آپ عمل کریے، یہ برحق ہے، اور اہل حدیث کا منہج یہی ہے کہ صحیح چیز آنے کے بعد اہل حدیث پھر
चू चरा नहीं करता है कि ये वो मैं ये ऐसा कर रहा था, नहीं, सही हदीस आने के बाद अहले हदीस वो होता है जो सही हदीस को मान लेता है। ठीक है, जो कर रहा था अभी तक, लेकिन अब उसे सही हदीस मिल गई तो अब अहले हदीस अहले हदीस का मतलब ही होता है कुरान और हदीस पर चलने वाला। अहले हदीस का मतलब ही होता है, माना ही होता है कुरान और हदीस पर चलने वाला। अब अगर हम अहले हदीस है तो हमारी नमाज सुबह में क्यों हो रही है? मैंने ये चीज पिछले साल मौलाना रफीक सल्फी से भी कहा था। बकरा ईद के दिन सुबह, मैं एक दिन पहले आ गया था घर से, गेट पर मैंने उनसे कहा कि देखिए फजर की नमाज हमारी कितनी सुबह में हो रही थी। मैं नया नया आया था, 2 महीना हुआ था। तो उन्होंने कहा कि साहब जाने दीजिए, गांव देहात है, उतना कंप्रोमाइज करना पड़ता है। इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा था अभी तक, लेकिन फिर मैंने बताया, उसके बाद भी नहीं माना जा रहा है, तो इसलिए मैं सख्ती के साथ कह रहा हूँ और हदीस का हवाला देके कह रहा हूँ। अम्मी आयशा फरमाती है कि फजर की नमाज इतने अंधेरे में हुआ करती थी कि कोई किसी को पहचान नहीं सकता था। मुझे मालूम है मेरी बात बुरी लगी होगी, जब तक बात बुरी ना लगे बात तो होती नहीं है। बात वही होती है तो बुरी लगे, बात चुभे, जब बात चुभती है तो लोग मानते हैं, जब बात चुभती है तो बात मानते हैं। इसलिए हमें इस हदीस को पकड़ना चाहिए, सही हदीस है, बुखारी की रिवायत। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं, रब्बुल आलमीन हमें दीन की सही समझ अता फरमा, हमें नमाज को उसके वक्त पर पढ़ने की तौफीक अता फरमा। ऐ रब्बुल आलमीन हमें नमाजों की पाबंदी करने की